میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ ہمیں خالی ہیں صوفیوں کے کدو۔ جشن اقبال کے سلسلے کی 10 روزہ تقریبات کے ساتھ بابا شافی منصوروی اقبالوی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، اور آج ہم علامہ کے زمانے میں موجود خانقاہی نظام جو کہ اب پہلے سے زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے، اس پر نظر ڈالیں گے کہ علامہ کے نظر میں خانقاہی نظام کتنا مضبوط ہے اور کیا ہمیں سبق دے رہا ہے۔ تو علامہ بالکل اس خانقاہی نظام سے اپنی تسلی بخش رائے نہیں دیتے، اور شعر لکھتے ہیں کہ شعر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تہی، شعر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ہے ساقی۔ کہ جب بھی تحقیقاتی مراحل آئے ہیں، تحقیق کی بات آئی ہے، ریسرچ کی بات آئی ہے، تو وہ شعر مردوں نے ہی یہ کام کیے ہیں۔ صوفی و ملا سے یہ کام ہرگز نہیں ہو سکے کہ تسخیر کائنات کا جو نظام تھا، تسخیر عناصر کا جو کام تھا، وہ ان صوفیوں سے، ان ملاؤں سے ہرگز نہیں ہو سکا۔ اور دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز۔ یعنی اب وہ فقر حجرہ صوفی میں باقی نہیں رہا جس نے یہ سارے اہم مقاصد، اہم عزائم، یعنی ملوکیت سے چھٹکارا، انسان کو غلام زدہ زندگی سے نجات دلوانا ان صوفیوں کے بس کا نہیں رہا۔ اور جس فقر کی علامہ بات کرتے ہیں، وہ اس فقر کی بات کرتے ہیں کہ ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں۔ تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ کہ خالی رکھی ہے خانہ حق نے تیری جبیں۔ تو ایسا کوئی مرد کامل اس زمانے میں مہیا نہیں ہے جو کہ انسانوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچائے، معراج انسانیت کا سبق دے۔ اور اس سے، ان فقیہوں سے، صوفیوں سے اور ملاؤں سے علامہ بہت خائف نظر آتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنی، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی۔ کہ آج کے ان فقیہوں میں اور صوفیوں میں وہ اخلاقیات کا مقام نہیں رہا، یہ خوش اندیش نہیں رہے، اور کتنے ہی لوگ ان کے افسانوں میں آ کر اپنے سفینے ڈبو چکے ہیں، حقیقت کو کھو چکے ہیں۔ اور علامہ ان صوفی و ملا سے خود کو ایک الگ اور
الگ تھلگ مقام پر رکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ کہ جو بات علامہ کرنا چاہتے ہیں صوفی و ملا اس جنون سے، اس گفتگو سے، ان علوم سے سرے سے ہی بے خبر و ناواقف نظر آتے ہیں، اور مزید شکوہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں سکھا دیے ہیں اسے شیوہائے خانقاہی، سکھا دیے ہیں اسے شیوہائے خانقاہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب۔ کہ اب صوفی جو ہے وہ مزاج خانقاہی میں پختہ ہو چکا ہے، اور یہ وہ خانقاہیں تھیں جہاں سے معراج انسانیت کا سبق ملنا تھا، عشق و محبت کی تربیت ہونی تھی، مجازی و عشق حقیقی کے مقام کو پانا تھا انسان نے، اور یہ تمام انسان اب اس نظام کی زد میں آ کر بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، غلامیت میں پھنس چکے ہیں اور ملوکیت کو تسلیم کر چکے ہیں، اور خدا کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے علامہ ایک بار پھر لکھتے ہیں کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ اب ہر طرف ایک مایا جال پھیل چکا ہے، جادو نگری بن چکی ہے یہ زمین، اور اس دھرتی کے باسی سادہ دل انسانوں کو گمراہی کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ حکیم و عارف و صوفی تمام مست ظہور، چاہے حکیم ہو چاہے عارف ہو چاہے صوفی ہو، یہ اپنے ظہور کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ مستوری یعنی کہ نہاں رہنا، پس پردہ رہنا، یہی ظہور تھا کہ حکیم و عارف و صوفی تمام مست ظہور، کسے خبر ہے تجلی ہے عین مستوری، کہ جو تجلی ہے وہ تو نہانی کا نام ہے نہ کہ عیاں ہونے کا نام ہے، اور اس لیے اس نظام کو خدا حافظ کہتے ہوئے علامہ لکھتے ہیں یہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی۔ کہ وہ تو علامہ اس نظام خانقاہی سے خائف ہوتے ہوئے، ناخوش ہوتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ خانقاہی نظام کی ترتیب اور مرتبت ٹھیک نہیں لگ رہی، جس کے لیے اس کو چھوڑ کر اس سے نجات حاصل کر کے علامہ لکھتے ہیں کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں تو آخر میں نے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، اپنی کاوش میں لگا رہا کہ یہاں سے کچھ بہتر زندگی کی تلاش ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ مدرسہ و خانقاہ میں اب نہ تو زندگی رہی ہے، نہ محبت رہی ہے، نہ معرفت رہی ہے، نہ ہی نگاہ باقی ہے۔ اور جو صوفی اپنے حلقے میں ذکر کی محفل لگا کے بیٹھا ہے، اس سے بھی علامہ خائف نظر آتے ہیں
کہ حلقہ صوفی میں ذکر بے نمو بے سوز و ساز، تو بھی رہا تشنہ کام میں بھی رہا تشنہ کام۔ یعنی خدا سے مناجات کرنا انسان کی روایت تھی، خدا سے ہم کلام ہونا یہ انسان کو وراثت میں ملا تھا، لیکن انسان اپنے ان تمام سرمایے کو اور اثاثے کو اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھا ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی۔ کہ اب تو حلقہ صوفی میں وہ سوز بھی باقی نہیں رہا، وہ مشتاقی بھی باقی نہیں رہی، یعنی شوق باقی نہیں رہا، جس شوق نے اپنے خدا کے ساتھ مناجات میں اپنے دن اور رات کو گزارنا تھا، ایک ہجر کو محسوس کرنا تھا کہ یہ انسان ملک عدم سے دنیا ہائے کائنات میں مقید و مجبور اور محصور زندگی گزار رہا ہے، اس کو یہ احساس تک نہیں رہا۔ اور اب حلقہ صوفی میں صرف کرامات کے تذکرے کیے جاتے ہیں، بڑھوتری کی جاتی ہے، پیروں کے صوفیوں کے گن گائے جاتے ہیں، حقیقت سے آگاہی نہیں دی جاتی۔ اور اسی لیے علامہ مزید لکھتے ہیں کہ کرے گی داور محشر کو شرمسار ایک روز، کرے گی داور محشر کو شرمسار ایک روز، کتاب صوفی و ملا کی سادہ اور آکی۔ کہ صوفی اور ملا کی جو کتاب ہے اس کے اوراق بالکل خالی ہو چکے ہیں، نہ اس میں شوق رہا، نہ مشتاقی رہی، نہ حقیقت رہی، نہ معرفت رہی۔ تو جب کل محشر کے روز یہ خدا کے سامنے پیش ہوگا تو خدا بھی اس کی سادہ اوراق کو دیکھ کر شاید شرمسار ہی ہو۔ اب کہیں کہیں علامہ اپنی ذات میں محسوس کرتے ہیں کہ مجھے وہ میناب نصیب ہو چکی، جیسا کہ ایک مقام پہ لکھا کہ میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بعد آئے ناب۔ اپنے زمانے حاضر کے انسانوں کو ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بعد آئے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ کہ اب وہ میناب جو میرے پاس ہے وہ نہ کہیں کسی مدرسے میں پائی جاتی ہے، نہ وہ کسی خانقاہ میں پائی جاتی ہے۔ اور مزید لکھا کہ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے مے خانہ صوفی کی مے ناب۔ اور لکھتے ہیں کہ صوفی کی مے ناب اب بالکل بے سوز ہو چکی ہے اور اس کی نظر نور فراست سے بھی خالی ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں ترغیب دیتے ہوئے علامہ نے لکھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ کہ اب ہمیں ان خانقاہوں سے نکلنا پڑے گا، اس شبیری رسم کو ادا کرنا ہوگا، میدان عمل میں اترنا ہوگا، کیونکہ خانقاہوں میں جو فقر بچ گیا ہے وہ تو صرف اندوہ اور دلگیری ہی سکھا رہا ہے انسانوں کو۔ اب اس میں وہ خدا کی گفتگو، وہ حقیقت و معرفت وہ بالکل نہیں رہا۔ کہ تھا جہاں مدرسہ شیری و شہنشاہی، تھا جہاں مدرسہ و شیری و شہنشاہی، آج ان خانقاہوں میں ہے فقط روباہی۔ کہ روباہی
یعنی دھوکہ فریب اب خانقاہوں میں اور مدرسوں میں دھوکہ اور فریب ہی رہ گیا ہے۔ مومن کو اس کا مقام یاد نہیں دلایا جا رہا۔ جیسا کہ آپ شکوہ کنا ہوتے ہیں کہ نہ مومن ہے، نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، کہ صوفی وہ شخص تھا جس کا ضمیر روشن تھا، اب تو صوفیوں کی روشن ضمیری بھی ختم ہو چکی ہے، اور دعا گو ہوتے ہیں کہ خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری، کہ اب تجھے اس قلب و نظر کی ضرورت ہے۔ خدا کے سامنے طالب بن، وہ قلب و نظر مانگ کہ تجھے فقیری مل جائے، اور اس فقیری میں ہی امیری کا نقطہ چھپا ہوا ہے۔ اور ٹھہر سکا نہ کسی خانقاہ ہمیں اقبال، ٹھہر سکا نہ کسی خانقاہ ہمیں اقبال، کہ ہے ظریف و خوش اندیشہ و خوش دماغ، کہ علامہ بہت اعلیٰ ظرف رکھتا ہے، ایک خوش اندیش آدمی ہے اور شگفتہ دماغ رکھتا ہے، اس لیے یہ کسی خانقاہ میں خود کو مقید نہیں کر سکا، خانقاہوں کے چکر میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کر سکا۔ اور مزید لکھا کہ رزم و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن، کہ رمز کی بات کرنا، ایما کی بات کرنا اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہرگز موضوع نہیں رہا، اور اپنی عاجزانہ طبیعت کو ظاہر کرتے ہوئے علامہ لکھتے ہیں کہ مجھے تو اس سخن سازی کا فن بھی نہیں آتا، اور لکھتے ہیں کہ کم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، وہ جنہوں نے مردہ کو زندگی بخشنی تھی، اب وہ خانقاہوں میں وہ کم بِإِذْنِ اللہ کہنے والے لوگ رخصت ہو چکے ہیں، اب تو وہاں جہاں فقط مجاور رہتے ہیں یا گورکن رہتے ہیں۔ اور ایک اور صفت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست، کہ اب تو صوفی میں وہ مجاہدانہ حرارت بھی نہیں رہی، یعنی جہاد بالنفس اور جہاد فی المیدان، کہ اب نہ تو اس صوفی سے جہاد بالنفس ہوتا ہے، نہ ہی جہاد بالمیدان ہو رہا ہے، اس چیز سے بالکل ماورا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو سبق کو بھلا چکا ہے، اور اس کے اوپر بہانہ یہ بناتا ہے کہ میں تو شراب الست میں مست ہوں، مجھ میں حرارت کہاں رہی۔ اور انسانوں کی دکھوں کا مداوا علامہ فرماتے ہیں کہ اب کیسے ہو سکے کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، کہ صوفی کی جو طریقت ہے وہ اپنے ہر وقت اپنے حال میں ہی مست رہتا ہے، اور ملا کی شریعت میں فقط جدت گفتار، اور ملا گفتار کے نئے سے نئے فن تلاش کرتا رہتا ہے، تو اب وہ شاعر کی نوا اور شاعر کی جو گفتگو ہے، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار۔ اور عارف کے بارے میں بھی صوفی کے تمام صفات سے عاری ہونے کے بعد علامہ لکھتے ہیں کہ تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ،
کوئی بتائے یہ مسجد ہے یا کہ میں خانہ، عقل کو ملتی نہیں اپنے بتوں سے نجات، عارف و عامی تمام بندہ و لات و منات۔ کہ اب تو عارف اور عام لوگ بھی خودی سے بیگانہ ہو چکے ہیں، اور کسی کو یہ خبر تک نہیں ہے کہ اس جہان میں جہاں ہم ظاہر میں مقیم نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں مسافر ہیں، ہمیں یہ شناخت نہیں ہو پا رہی کہ ہم یہ مسجد میں رہ رہے ہیں یا کہ مے خانہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان ساری دکھوں کا مداوع بھلا کیسے ہوگا کہ جس صوفی نے انسان کو اندر سے جگانے کا کام کرنا تھا، وہ صوفی تو خود ہی